محمد وسلم۔ دلوں میں جو بھی شجاعت ابھارنے والے، دلوں میں جو بھی شجاعت ابھارنے والے، سلام کرتے ہیں تیری تو ہارنے والے، سلام تو کرتے ہیں تیری تو ہارنے والے، نبی کے دین کا چہرہ نکھارنے والے، نبی کے دین کا چہرہ نکھارنے والے، وہ دو جہاں کی قسمت سنوارنے والے، وہ دو جہاں کی قسمت سنوارنے والے، ہوائے صبر چلی ظلم بے نقاب ہوا، تیرے کرم سے تو ذرہ بھی آفتاب ہوا، تیرے کرم سے تو ذرہ بھی آفتاب ہوا۔ حسین قوت بازو اگر دکھا دیں گے تو مثل پتے کے لشکر اڑا دیں گے، ہر ایک ظلم کے پانی کا سر جھکا دیں گے، یزیدیت کی تو بنیاد ہی ہلا دیں گے، یزیدیت کی تو بنیاد ہی ہلا دیں گے، جو ہاتھ لشکری دستے کو توڑ سکتا ہے وہ ہاتھ گردن بیعت مروڑ سکتا ہے، وہ ہاتھ گردن بیعت مروڑ سکتا ہے۔ علی کا شیر اٹھا کر جو ذوالفقار آیا، جو سورما تھے عرب کے انہیں بخار آیا، اردو کے جتنی اگر تھی اسے اتار آیا، نئے جو مرحبا اندر تھے ان کو مار آیا، انہیں بچھاڑنا بچوں کا کوئی کھیل نہیں، جہاں میں ان کی شجاعت کا کوئی میل نہیں، جہاں میں ان کی شجاعت کا کوئی میل نہیں، سبھی لبوں پہ جہاں میں یہی کہانی ہے، نبی کے دین کی باقی ابھی جوانی ہے، یہ فتح شاہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، شکست کھائی ہے بیعت نے ہار ماری ہے، یہ ذکر ہے ابھی اسلام کی بہادروں میں، شہید آپ کے جیسا نہیں ہزاروں میں، شہید آپ کے جیسا نہیں ہزاروں میں، محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما خلق الله نوري صلوات محمد. معزز کریم سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آج محرم کی دوسری تاریخ گزر گئی۔ مجلسوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے درمیان جاری و ساری ہے۔ ہزار حسین، نتیجہ یہی ہے کہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں یوں بسا ہوا ہے عشق حسین کہ اگر دور رہا جائے تو سکون نہیں ملتا اور قریب آیا جائے تو آنکھیں خود بخود اشکبار ہو جاتی ہیں۔ عزیزوں، یہ ان کی عنایت ہے کہ ہم کو اتنا عظیم فرش عنایت کیا۔
سب کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، پہلی محرم سے لے کے 12ویں محرم تک گھر میں عزا خانہ سجانا، یہ تو شعراء کے خیال ہیں اور ان کے تخیلات پر مبنی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں عزا خانے سجاتے ہیں تو فقط عزا خانے نہیں سجاتے بلکہ جنت نما بنا لیتے ہیں ٹوٹے ہوئے مکان۔ اب تک جو گھر ٹوٹے ہوئے تھے، مٹی کے مکان کو جنت نما بنانے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم تعزیہ خانے سجاتے ہیں اور اس کے بعد گھر کو جنت بناتے ہیں۔ شعراء کا خیال ہی نہیں ہے عزیزان محترم، یہ فقط تخیل نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ عزیزان کیوں؟ اس لیے کہ عزا خانہ حسین علیہ السلام وہ مقام ہے کہ جہاں آنے کے بعد جنت، کس مقام کو کہا جاتا ہے؟ جنت کے لیے خدا نے دعویٰ کیا ہے کہ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہے بات کہیے گا، جنت اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی میں انسان اس مقام پر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ عزا خانہ سید الشہداء اور دربار حسین علیہ السلام بھی وہ مقام ہے کہ جہاں آنے کے بعد کوئی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دلیل دے کے بتا رہا ہوں میں، دربار حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی چوکھٹ وہ مقام ہے کہ جہاں آنے کے بعد انسان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اگر پریشانیوں میں ہوتا ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کہا مولوی صاحب یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نہیں کہتا اگر میرے پاس تاریخ کی دلیل نہ ہوتی۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دیکھو پہلا روز ہے مولا حسین کا ولادت کا، ابھی مولا جھولے میں ہے، فیروز بہت بڑی پریشانی میں تھا، پریشانی لے کے آیا ہے، یہاں پریشانی حل ہو گئی۔ وہ مقام ہے یہاں پہ انسان کی قسمتیں بنائی جاتی ہیں، انسان کی تقدیر سنواری جاتی ہے۔ اس مقام پر آپ نے منظر دیکھے ہیں تاریخ کے، لوگوں کے اعتراضات ہماری نگاہوں میں ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا استاد محترم مولانا علی مصغر صاحب کا ایک شعر میری نگاہوں سے گزرا، لوگوں کے اعتراضات کے اوپر وہ گفتگو کر رہے تھے۔ لوگوں کا اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، مجلس ماتم کے لیے کل میں یہ جملے میں نے پڑھے ہیں یہ فقرہ، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ لوگوں کے اعتراضات یہاں تک پہنچے کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کیجئے، آپ کا ماتم آپ کیجئے، آپ کا غم آپ کیجئے، آپ مجلس حسین میں شرکت کیجئے، کیوں کر رہے ہیں اتنی زیادہ، ہم پاس نہیں آئے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے روکنا ٹوکنا اور فتوے لگانا یہ ساری چیزیں جاری رکھی اور کہا نہیں، خود نہیں آئے بلکہ ہم کو بھی روکنے لگے۔ جواب کا ابھی ظالم ہوتا لوگوں کو میسر کیوں نہیں ہوا؟ پروردگار عالم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک اتنی بڑی عظیم جگہ ہم کو عنایت کی ہے، لیکن یہ دنیا میں دو فرقوں کے الگ الگ انداز کے اوپر یہ لوگوں کو میسر کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ہیں لوگ وہ کچھ ایسے ہیں کہ جو یہاں تشریف لا رہے ہیں خوشی سے اور یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں رغبت کے ساتھ، رغبت حاصل کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد، بلکہ دل میں ملول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہنچا جائے۔ ایک وہ لوگ جو اس حاجت کو لے کے چلتے ہیں، ایک وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، نہیں جائیں گے، جائیں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ ویسے ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے علت ہے لوگوں کا، لوگوں کی رغبت فرش کی طرف کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے علت یہ ہے کہ عزا خانے جب سجا دیے جاتے ہیں اور فرش عزائے حسین بچھا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چلے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا، عزا خانوں سے وہ گزرے مگر اندر نہیں آئے۔ اگر تقدیر میں خلد لکھی ہوتی ہے یہاں عزا خانی نصیب ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو اگر لوگ کہیں اس ایک اعتراض کا جواب، اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ رو رہے ہیں روئیے، آپ غم منا رہے ہیں منائیے، کیوں کر رہے ہیں، کیوں کریا کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، تو فقط ایک جملہ جو کہ میری نگاہوں سے گزرا
اور میں سوچ رہا تھا اس بات پر تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کہا جائے اگر لوگوں کے اعتراضات ہوں اور کہا یا کہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا، ارے حسین کے چاہنے والے ہم بھی ہیں، حسین کا غم منانے والے ہم بھی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا، آپ کیوں غم منا رہے ہیں اتنا؟ ہم نے کہا بھائی جان ہم منا رہے ہیں، آپ کو خلش ہے، ہم منا رہے ہیں، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، گریہ ہم کر رہے ہیں، پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، آپ ہماری بات کو چھوڑیے، ہمارے پاس ہیں ایسے افراد کہ جن کو غم منانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ جن کے غم اتنے ہیں کہ جن پر قیامت تک بھی رویا جائے تو گریے کا حق ادا نہیں ہوگا، ہم ان کے لیے غم منا رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی ہو تو آپ اس کے اوپر گریہ کیجئے، آپ کے یہاں بھی کوئی ہو تو آپ گریہ کیجئے۔ عجب نہیں پلٹ کر ان کا کوئی جواب نہ آئے، لیکن ان کی خاموشیوں کا جواب یہ ہوگا، اور خاموشیاں فقط اس بات کا اقرار کرتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہم روئیں تو کس پر روئیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کن کو چاہنے، ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کن کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم ان کو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کی وفات کیسے ہوئی، دیکھیے گا یہ نہیں جانتے۔ ایزان محترم تو اگر یہ اعتراض کریں، اور ایک جملہ اعتراضات یہاں تک پہنچے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ فرض عزائے حسین کو ثابت کر رہے ہیں، مجلس حسین کو ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے میں صرف اپنی شیعت کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ عالم اسلام، پورا عالم اسلام اس بات کا تصور کرتا ہے کہ حسین علیہ السلام کا غم، حسین علیہ السلام کا غم منانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اعتراضات کرتے ہیں، مرحوم مولانا خطیب اکمل مرزا اطہر صاحب نے ارشاد فرمایا، ان سے یہ سوالات ہوئے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ فرض عزائے حسین کو ثابت کر رہے ہیں اور حسین علیہ السلام منا رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں، لہذا اس غم کو، اس عزاداری کو، اس مجلس کو، اس فرش کو، اس ماتم کو، اس حسین علیہ السلام کے غم کو قرآن سے ثابت کر کے دکھائیے۔ ہے غور کریے گا عزیزو، خطیب اکبر کا جملہ پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، خطیب اکبر سے کہا گیا مولانا آپ فرش عزائے حسین کو، مجلس و ماتم کو، گریے کو قرآن سے ثابت کر کے دکھائیے۔ مولانا نے کہا ذرا ٹھہریے ہم ثابت کر رہے ہیں۔ مولانا نے کہا ذرا ٹھہریے، اعتراضات جب اس منزل پہ پہنچے کہ آپ منا رہے ہیں، چلیے قرآن سے ثابت کیجئے کہاں لکھا ہے حسین کا غم۔ آئے غور کریے گا عزیزو، کہاں لکھا ہے حسین کا غم؟ مولانا نے جواب دیا کھولو وہ والا سورہ اور نکالو اس صفحے کو، کون سا صفحہ کا جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نماز ظہر کی 4 رکعت پڑھی جائے، صبح کی 2 رکعت پڑھی جائے، عشاء کی 4 رکعت پڑھی جائے، مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائے، روزہ ماہ سیام میں رکھا جائے، زکات کتنی نکالی جائے، خمس 5واں حصہ نکالا جائے۔ کھولو وہ والا سورہ اور نکالو یہ آیتیں، اسی کے بعد یہ تحریر کیا ہوا ہے۔ آئے غور کریے گا، اسی کے بعد تو یہ لکھا ہوا ہے۔ عجب نہیں، ہر ایک مفکر، معلم، حافظ قرآن ہاتھوں کو جوڑ لے، مولانا قرآن میں کوئی ایسا سورہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ احکامات کے بجا لانے کا اس طریقے سے حکم دیا گیا ہو۔ آئے غور کریے گا، کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تفصیلاً گفتگو ہوئی ہو۔ تو پھر مولانا نے سوال کر لیا، اما بھائی اگر تفصیلی گفتگو ہے نہیں تو پھر اس طریقے پہ انجام کیوں دے رہے ہو؟ کہیے گا اس طریقے پہ انجام کیوں دے رہے ہو؟ کام مولوی صاحب کیونکہ رسول خدا کی سنت ہے، رسول نے کر کے دکھایا ہے اس لیے انجام دے رہے ہیں۔ تو اما بھائی اگر اس عمل میں تم نے رسول کی پیروی کر لی تو ذرا غور کرو، یہ بھی وہ عمل ہے کہ جس کو رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد منزل پہ ہے۔ ابھی اسی رسول کے لیے وہی رسول ارشاد فرما رہا ہے، اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا، میری تخلیق ہوئی۔ سب سے پہلے خدا نے جب کچھ نہ تھا، زمین و زمان، مکین و مکان، چرند پرند، کچھ نہ تھا، تب خدا نے ایک نور خلق کیا اور رسول کو پیدا کیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، پروردگار عالم نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، تب اس نے ایک نور کو خلق کیا، اس کا نور رسول خدا تھا، جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا۔ کچھ بھی نہ تھا دنیا میں، کچھ نہ تھا، تب اس کو بنایا
اور اس کی خلقت کے بعد جس کو بنایا اس کے صدقے میں بنایا ہے. غور کریے گا عزیزو، پروردگار عالم نے کچھ نہیں تھا تب رسول کو بنایا. کس طریقے سے بنایا؟ اتنا حسین بنایا، جمیل بنایا، نور اپنے نور سے مشتق کر کے رسول کا نور خلق کیا، رسول خدا کا نور پیدا کیا. اب جب پروردگار عالم نے ایک نور کے ساتھ اپنے نور سے مشتق کر کے نور رسول کو پیدا کیا اور تخلیق نور رسالت ہو گئی، تو اب پروردگار عالم نے دیکھا کہ نور ایک ہے. ابھی تک ایک نور تھا، یا تو میں تھا، میں ساری کائنات کا خلق کرنے والا، میں فقط میں تھا. اب تک میں واحد تھا. اور رسول خدا کے نور کو خدا نے خلق کیا اور اس کے بعد پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہوا ہے، میرے حبیب یا تو میں تھا، میں نے کچھ نہیں بنایا تب تجھے بنایا، کچھ نہیں بنا تھا تب تجھے بنایا. اب میں ہوں اور میں ہوں اور تیرا نور ہے، میں ہوں اور تیرا نور ہے، میں ہوں اور تو ہے. اے میرے حبیب میں بھی واحد ہوں اس وقت، تو بھی واحد ہے. کریے گا عزیزو، میں بھی اکیلا ہوں، تو بھی اکیلا ہے، میں بھی ایک ہوں، تو بھی ایک ہے، تو بھی واحد ہے، میں بھی واحد ہوں. اے میرے حبیب میں نے تجھے بنایا ہے لیکن ابھی تک تو میں بھی اکیلا ہوں، تو بھی اکیلا ہے. پتہ کیسے چلے کہ بندہ کون ہے اور اللہ کون ہے؟ کریے گا عزیزو، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے؟ میں تیرا خلق کرنے والا ہوں، میں تیرا معبود ہوں. یہ معلوم کیسے ہو؟ میں نے تجھے بنایا ہے، یہ پتہ کیسے چلے؟ میں بھی اکیلا ہوں، تو بھی اکیلا ہے، میں بھی واحد ہوں، تو بھی واحد ہے. اے میرے حبیب سن، میں تجھے اکیلا میں نے پیدا تو کیا ہے لیکن میں تجھے اکیلا رہنے نہ دوں گا. کریے گا، میں تیرا شریک کار علی کو بنا دوں گا. کریے گا، میں تیرا شریک کار مولا کائنات کو بنا دوں گا. کیا مطلب؟ سنو فضیلت مولا کائنات. پروردگار عالم نے نور محمد سے مشتق کر کے نور علی کو پیدا کر کے فقط یہ نہیں فضیلت مولا کائنات کو نمایاں نہیں کیا. اب تک ہم کیا کیا فضیلتیں پڑھ رہے تھے مولا کی. علی کل ایمان کیا کہنے، علی فاتح خیبر کیا کہنے، علی زہرا کے شوہر کیا کہنے، علی رسول کے داماد کیا کہنے، علی تمام کمالات کے حامل کیا کہنے، علی تمام ایمان کے حامل کیا کہنے، علی بولتے ہوئے قرآن کیا کہنے. جہاں تک تمام فضیلتیں مولا کائنات کی نمایاں ہیں ہماری نگاہوں میں، وہیں پر ایک اور فضیلت کو شمار کر لیجئے کہ مولا کائنات کی تخلیق کا مقصد دیکھ کر جس فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذات مولا کائنات وہ ہے کہ جس کی خلقت کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اللہ کون ہے اور بندہ کون ہے. سلمان پڑھے محمد والا. اتنا مکمل بنایا، اتنا پاک و پاکیزہ بنایا، اس ایسا بنایا رسول خدا کو. دو نور، ایک نور اسی دور اس نور کے صدقے میں دو نور اس کے ٹکڑے کیے. رسول نے ارشاد فرمایا انا والی من نور واحد، اسی نور کے ٹکڑے کیے اور اس کے بعد دو نور کو کیسے خدا نے خلق کیا ہے. غور کریے گا، کیسے تخلیق کی خدا نے. دونوں نور کو پروردگار عالم نے اتارا ایک ہی جگہ پر. غور کریے گا، دونوں نور کو خدا نے اتارا ایک ہی جگہ پر. ایک کل ایمان بنا، ایک شافع محجر بنا، ایک ساقی کوثر بنا، ایک حسنین کا نانا بنا، ایک حسنین کا بابا بنا، ایک فاطمہ کا شوہر بنا، ایک فاطمہ کا بابا بنا. یوں جملے سوال کر کے کیونکہ پروردگار عالم نے نور کے ٹکڑے کیے اور دو نور کو اتارے، لیکن دونوں نور نے ایک ہی ماں کی آغوش میں پرورش پائی، ایک ماں کی آغوش میں پرورش پائی. ایک نور رسول بنا، ایک نور امام بنا. یہاں پہ فضیلت صرف رسول کی یا پھر صرف امام کی ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس آغوش کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جس میں پروان چڑھنے کے بعد رسول رسول بن کر سامنے آیا، امام امام بن کر سامنے آیا. اے دنیا کے کم نظر والے مسلمانوں ذرا غور سے دیکھو تو صحیح کہ جس آغوش میں رسول رسول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، امام امام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ آغوش ہے کس کی؟ تو جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ آغوش کسی اور کی نہیں تھی، یا تو فاطمہ بنت اسد کی آغوش تھی یا ابو طالب کا گھر تھا.
اس منزل پہ رسول خدا پروردگار عالم نے کیوں قلب کیا، کتنا پاک بنایا، کتنا طیب و طاہر بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نعت رسول پڑھتے نہیں ہیں، آپ ذکر رسول کرتے نہیں، ہم سے زیادہ کون کرے گا ذکر رسول، ہم سے زیادہ کون کرے گا تذکرہ رسول کا۔ ہم پہ الزام تراشیاں ہیں کہ ہم فقط علی علی کرتے ہیں، فقط علی کی باتیں کرتے ہیں، رسول کا تذکرہ کرتے ہی نہیں۔ آئے غور کریے گا عزیزو، ہم رسول کا تذکرہ کرتے نہیں، اما بھائی ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ اب کیوں ایسی بات کیا ہے؟ کہا ہم سے زیادہ کیوں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موجد نعت کون ہے۔ نعت کا موجد کون ہے؟ نعت کا موجد کون ہے؟ کون ہے؟ کیا آپ کو تاریخ نہیں معلوم؟ ہم جانتے ہیں کہ موجد نعت کون ہے اور ہم اسی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اس نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اس نے رسول کی تعریف کی ہے، رسول کی ثنا کی ہے، رسول کی مدحت کی ہے اور رسول کے لیے نعت پڑھی ہے۔ ذات ابو طالب نے ہم کو سکھایا ہے رسول کا تذکرہ کرنا، ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ آئے غور کریے گا عزیزو، ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں آپ فقط علی علی کرتے ہیں، آپ فقط یا علی مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، نبی کی تو بات ہی نہیں کرتے، نبی کا تو تذکرہ ہی نہیں کرتے، نبی کا تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کہا اما بھائی جان یہ آپ کی کم نظری ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے جب بھی ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر علی علیہ السلام، ذکر علی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر علی کا ذکر ہوگا تو اس میں نبی کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا، نبی کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود رسول نے کہا ہے کہ میرا تم علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو گے آدم کا ذکر ہوگا، نوح کا ذکر ہوگا، ابراہیم کا ذکر ہوگا، موسیٰ کا ذکر ہوگا، عیسیٰ کا ذکر ہوگا، بلکہ علی کے ذکر سے میرا ذکر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ کون کرے گا نبی کی مدحت کو؟ اما تمہارے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اور صرف جب بھی ایک تاریخ ہے آپ نے جو معین کر رکھی ہے، غور کریے گا عزیزو، ایک آخری تاریخیں تو ہیں جو معین کر رکھی ہیں آپ نے، نبی نبی کر رہے ہیں اور ہم پہ الزام تراشیاں کہ ہم نہیں کرتے۔ اور اس تاریخ میں بھی حد تو دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، اور پھر حد یہ ہے کہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ غور کریے جملہ سنیں، اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ فقط ایک ہی تاریخ تو ہے، ابھی محرم الحرام مہینہ گزرے گا، سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، ہم باہر نکلے، دیکھا باہر نکلے جگہ جگہ پہ پوسٹرز لگے ہوئے تھے، اشتہارات لگے ہوئے تھے، جشن سیرت النبی، نبی کی سیرت کا جشن، جشن سیرت رسول، رسول کی سیرت کا جشن، تمام جگہ لگے ہوئے تھے پوسٹرز، ہم نے سارے دیکھ لیے سب کچھ۔ ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے، رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ الزام تراشیاں کرنے والوں سنو جملہ، رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کی بزم سجے گی، رسول کا ذکر ہوگا۔ ہم نے تاریخ نوٹ کی اور اس معینہ تاریخ کے اوپر پہنچے اس مقام پر کہ جہاں کا مقام لکھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی مقام پر پہنچے، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ اسٹیج سجا ہوا ہے، بزم سجی ہوئی ہے، لوگ تشریف فرما ہے، خطیب برسر منبر ہے اور باتیں ہو رہی ہیں رسول کی۔ رسول کیا کہیں رسول کی زلفوں کا، رسول کی زلفیں ایسی، رسول کی آنکھیں ایسی، رسول کا چہرہ ایسا، ارے رسول کے خد و خال ایسے۔ اللہ اللہ، غور کریے گا، میں انکار نہیں کرتا کہ تم نعت رسول خدا سے اور رسول کے حسن کی تعریف نہ کرو، ارے رسول کے حسن کی تعریف تو لازم ہے۔ پروردگار عالم نے اتنا حسین بنایا ہی ہے میرے رسول کو، اتنا خوبصورت بنایا ہی ہے میرے رسول کو، رسول کے حسن کی تعظیم کیوں نہ کر دی جائے، رسول کے حسن کی تعریف کیوں نہ کی جائے۔ ارے وہ رسول کہ جس کی زلفوں کی تعریف واللیل کرے، وہ رسول کہ جس کے آنکھوں کی تعریف والنجم کرے، وہ رسول کہ جس کے قدموں کی تعریف خود والشمس کرے، وہ رسول، اس کی تعریف تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن ہمیں فقط اتنا بتاؤ کہ تم نے لکھا تو تھا جلسہ سیرت النبی، لیکن وہاں پہ پوری بزم میں ایک مرتبہ بھی وہ بات نہیں ہوئی کہ جو کردار رسول کے متعلق ہو، رسول کی سیرت کے متعلق ہو۔ آئے غور کریے گا، رسول کی سیرت کے متعلق ہو۔ ہمارا یہ سوال تھا اور
ان کا جواب خاموشی پر تھا. ہم نے کہا خاموشی آپ کی کچھ جواب دے رہی ہے. کہا کیا جواب دے رہی ہے؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ رسول کی سیرت کے جشن میں بھی سورت کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ جانتے آپ بھی ہیں، جانتے ہم بھی ہیں، اگر رسول کی سیرت کی بات ہوگی، رسول کی کردار کی بات ہوگی، تو کبھی رسول کا کردار یوں دکھایا جائے گا کہ وہ رسول کہ جس نے حسنین کو کاندھے پہ بٹھایا، وہ رسول جس نے علی کو ہاتھوں پہ بٹھایا، وہ رسول کہ جو فاطمہ کی چوکھٹ پہ سلام کیا کرتا تھا. ارے یہاں پہ جب رسول کے کردار کی بات ہوگی تو فقط رسول کے کردار کی بات نہیں ہوگی بلکہ پنجتن کے کردار کی بات ہوگی. ہمیں خواہش اسی بات سے ہے، ہم رسول کا ذکر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ان کے ذکر میں اوروں کا ذکر بھی. صلوات پڑھیں محمد والے. اتنی معرفت کے بعد بھی لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا کی تعریف کے لیے؟ اتنا زیادہ چاہنے کے بعد اور ماننے کے بعد بھی حد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، انکارات کیے رسول خدا کی ذات کے اوپر. ایسے ایسے کلمہ کو افراد بھی دنیا نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ان کی ذات کے اوپر انکار کیے. 40 سال بعد رسول نے اعلان رسالت کیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے نہ مانا اور انکار کیے رسول کے لیے. اس مقام پر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے سنیے، ہم سے تذکرہ سنیے رسول کا، ہم سے زیادہ کون کرے گا، نعت نبی کون پڑھے گا، ہمیں تو سکھایا ہی گیا ہے یہی، ہمیں تو بتایا ہی گیا ہے یہی، ہمیں ابو طالب نے سکھایا ہے. عزیزان محترم، اس رسول کے لیے جس کی محبت پروردگار عالم نے واجب قرار دی، واجب قرار دی، اس کی پیروی. قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی پیروی کرو. پروردگار عالم نے قرآن میں کہا اسی رسول کی پیروی کرنے والے لوگ اللہ اللہ دیکھیں تو صحیح منظر کس طریقے سے تبدیل ہوا ہے. رسول کے چاہنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں لیکن منظر ذرا بدلا سا نظر آ رہا ہے. دو رخی ہم کو کربلا کے بعد سے نظر آئی ہے. دو رخی جبکہ پہلے سے موجود تھی. رسول کے زمانے میں بھی دو رخی رکھنے والے افراد تھے اور دوہری آنکھ رکھنے والے افراد تھے کہ جو یہاں پر کچھ اور دیکھتے تھے، وہاں پر کچھ اور دیکھتے تھے. بس میں رسول میں بیٹھے ہیں تو رسول کی تعریف، بس میں رسول سے اٹھے تو دشمنی ہے رسول. یہاں سے دوہری باتیں اور دوہری آنکھیں رکھنے والے افراد جب کربلا کے میدان میں پہنچے، یقیناً کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ پروردگار عالم کا وہ عنایت ہے کہ مولا حسین کے ذریعے سے کربلا کے میدان میں مولا حسین نے ان دونوں تاریخوں کو اور دونوں مذاہب کو الگ الگ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو حق کون ہے اور باطل کون ہے. ہم اب تک یہ دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ کلمہ گو ہے وہ بھی، لیکن کربلا کے میدان میں دکھا دیا گیا ایک طرف رسول کا نواسا ہے، دوسری طرف رسول کے چاہنے والے خود کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. لیکن کربلا نے بتا دیا کہ دیکھو ایسے کلمہ کو نہیں کہے جاتے. کربلا وہ معیار صداقت ہے کہ جس نے سچائیوں کو ظاہر کیا ہے. عزیزوں، اور اسی رسول کے نواسے کو کس طریقے سے میں کربلا خط لکھ کے بلایا جاتا تھا اور دھوکہ کیا گیا. وہی حسین کے جو 28 رجب کو نکلا تھا، آج دوسری محرم گزر گئی. عزیزوں، آج وہ دن ہے، وہ تاریخ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں داخل ہوئے، میدان کربلا میں داخل ہوئے. میدان کربلا وہ جگہ کہ جہاں پر آنے کے بعد تمام انبیاء میں سے اکثر انبیاء آئے یہاں پر، اور اس مقام پہ جب آتے تھے تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. قافلہ ابھی حسین کا چل رہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ آقا اس طریقے سے معلوم ہوگا کہ ہماری منزل مقصود کیا ہے.
حسین نے کہا کہ اگر ہمارا رہبر چلتے چلتے خود رک جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ کربلا آ گئی۔ عزیزوں ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر اب حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، مقام کربلا پھر رک گیا۔ ارے زینب نے آ کے بھائی سے کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہم آ گئے ہیں؟ ارے ابھی سے دل تڑپنے لگا ہے، دل گھبرانے لگا ہے، بھیا یہ کون سا مقام ہے؟ ارے حسین نے کہا کہ اے بہن زینب یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم تشریف لائے ہیں، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں امتحان ہونا ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں قربانیاں پیش ہونی ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ حسین نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد زمین خریدی، علی اکبر کے نام کربلا کی زمین خریدی۔ یہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر علی اکبر کے نام کربلا کی زمین خریدی، اور ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں کو بلانے کے بعد ایک وصیت کرنا شروع کی مولا نے۔ سب سے پہلے مردوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں قتل کیا جاؤں گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میں شہید کیا جاؤں گا۔ لیکن تم میرے چاہنے والے ہو نا، آنا اور رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ پھر مردوں کو بھیجا، عورتوں کو بلایا، اگر تمہارے مال حکومت کے ڈر سے نہ آ سکے تو تم آنا، اپنی اپنی چادریں ہماری لاشوں کو اٹھا دینا۔ عورتوں کے بعد بچوں کو بلایا اور بچوں سے کہا کہ اے بچوں اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مشت خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم دفن ہو گئے۔ لیکن اللہ کربلا کا منظر، اس عالم میں حسین کو دفن نہ کیا گیا۔ قافلہ روکا گیا کربلا کی زمین پر، حسین لا چکے تشریف کربلا میں، قافلہ روکا گیا، قیام نصب کیے گئے، قیام لگائے گئے، عزیزوں ابھی خیمے لگ گئے تھے۔ ایک مرتبہ جب یزید کا لشکر آیا اور لشکریوں نے یہ کہا کہ یہاں نہر سے خیمے ہٹاؤ، یہاں ہم خیمے لگانے نہ دیں گے۔ اللہ میں نہیں جانتا کہ کتنا غیظ آیا ہوگا عباس کو، لیکن جناب عباس کو جب حکم ہوا اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، خیمے ہٹا لو، میں نہیں جانتا غازی نے کیسے خیمے ہٹائے ہوں گے۔ اللہ صبر عباس یہاں پر دیکھا گیا، میں نہیں جانتا جس ہاتھ سے خیمے لگائے تھے اسی ہاتھ سے کس طریقے سے خیمے ہٹائے ہوں گے، لیکن بہرحال خیمے ہٹائے گئے۔ رات کا سناٹا ہوا۔ اب ایک مرتبہ امام حسین ہے اور امام کے ایک صحابی ہیں، امام کے ایک ناصر ہیں جنہیں نافع بن ہلال کہا جاتا ہے، نافع بن ہلال کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نافع بن ہلال ایک مرتبہ امام کے ساتھ ہوئے، امام نے ان کو ساتھ دیا اور ایک مرتبہ لے کے زمین کربلا پہ ٹہلنا شروع کیا۔ نافع سے کہا اے نافع آؤ میں تمہیں زمین کربلا دکھاتا ہوں، زمین کربلا کو دیکھو۔ اے نافع یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر برچھی کھائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اصغر شہید ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا آقا سکے میں سر کٹائے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں محمد گھوڑے سے گریں گے۔ ایک ایک کا مقام دکھاتے جاتے ہیں، نافع بن ہلال روتے جاتے ہیں، لیکن عزیزوں جب ساری منزلیں دکھا چکے تو اب جناب نافع ایک مرتبہ گئے، واپس گئے حسین کے ساتھ، حسین خیمے میں گئے، نافع بن ہلال خیمے سے باہر تھے۔ جیسے ہی حسین خیمے میں گئے جانے کے بعد شہزادی نے کہا اے بھیا حسین، یزید کی فوج لشکر در لشکر آ رہی ہے، اے بھیا ہمارے پاس کتنے ناصر ہیں، اے آقا، اے بھیا حسین ذرا معلوم کر لیجئے کیا یہ جو ناصر ہمارے انصار ہے کیا یہ ہمارا روز عاشورہ ساتھ تو دیں گے، ان کی جان نچھاور تو کریں گے۔ ناصر نے یہ بات سنی، اللہ اب سب کے پاس گیا، ایک ایک ناصر کو اکٹھا کیا، سہیل ابراہیم کو اکٹھا کیا، سہیل قلبی کو اکٹھا کیا، سب کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ کہا کہ علی کی لاڈلی نے ہمارا امتحان لینا چاہا ہے۔ سب ایک مرتبہ گئے، در خیمہ پہ تشریف لائے، سلام کیا ہے شہزادی زینب، آپ اگر اجازت دیں تو ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ زینب نے کہا ہوگا اے آقا
Dalam berkata hebat tasbih melihat, kalau negara terdesak bahasa kabul sama, yang semua perubahan negara menjaga naik firman, tapi orang hमें सैकड़ों औलाद बना दे, इस बार की शुरुआत हम जो आज नाइट फरमा, आज हम जगह से बहुत से ज्यादा फरमा, इसे तो और एक टॉपिक लेकर अपने इमाम को पहचान सके, खुदाया हमें अपने इमाम के नाम से ही शुमार फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।